قرآن مجید پڑھنا ثواب کا کام، قرآن پاک کو باوضو چھونا ثواب کا کام، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب کا کام۔ یاد رکھیں قرآن جب آدمی پڑھتا ہے وہ ثواب ہی ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ سونے پہ سہاگا، اور اس کا ثواب اور درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایک چیز بغیر سمجھے آپ تلاوت صرف کرتے ہیں، اس پہ اللہ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ وہ لوگ جو بطور خاص آج کے دور میں مختلف جہاں فتنے ہیں، تو ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جس میں لوگ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ قرآن کو سمجھے بغیر اگر کوئی پڑھتا ہے تو معاذ اللہ ثواب ہی نہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو یہ سوچ، یہ فکر بالکل غلط ہے اور مسلمانوں کو قرآن سے سرے سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا پڑھنا مفید بھی ہے، قابل ثواب بھی ہے۔ آج تک جو مسلمان پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو کیا ان میں سمجھنے کی قید کے ساتھ کیا اس کو ثواب کو بیان کیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کی سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، پورا قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو کیا کہیں یہ بھی موجود ہے کہ سورہ اخلاص کو سمجھ کر کہ اس کا کیا مفہوم، کیا ترجمہ پڑھا تو ثواب ملا ورنہ نہیں؟ تو یہ ایسا کہیں نہیں۔ قرآن مجید کو تراویح میں پڑھتے سنتے مسلمان آ رہے ہیں، تو کیا سمجھنے والی قید رکھیں؟ تو کیا یوں قرآن مجید فرقان حمید دوسروں کے لیے پڑھنا کوئی مفید اور قابل ثواب نہ رہا؟ اچھا، جو عربی لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی ضروری تھوڑی کہ ہر آیت سمجھ میں بھی اس طرح آئے۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی مبارک کتاب، جس کی تلاوت پہ الگ سے ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سمجھنے کی قید کے ساتھ یہ ثواب مشروط نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک کے نزول کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد کہ قرآن ہم سمجھیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر ہم پڑھیں، تو پھر اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، پھر اس کے درجات ثواب اور زیادہ ہیں۔ یہ ہونا چاہیے، مگر اس سوچ کی وجہ سے اگر لوگوں کو ویسے قرآن سے دور کر دیں تو یہ بالکل کم علمی اور جہالت کی باتیں ہیں کہ جو لوگ معاذ اللہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے بھی دور کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب سمجھا ہی نہیں تو قرآن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ اہل ایمان کی نہیں ہو سکتی، یہ علماء حق، علماء ربانیین کی یہ فکر اور سوچ ہرگز نہیں ہے۔ یہ آج کے کچھ ایسے لبرل لوگ اور آج کے لوگ جو مسلمانوں کو سرے سے قرآن سے دور کرنے کے لیے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت یہ ویسے ہی مفید اور ثواب کا کام، لیکن چونکہ قرآن کا ایک عظیم مقصد کہ قرآن پاک کو سمجھنا، تو اس سے بھی ہمیں غافل نہیں رہنا، اس سے بھی نہیں غافل رہنا، کیونکہ اللہ نے جو اسے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا ہے، تو جگہ جگہ یہی ارشاد فرمایا تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ شعور حاصل کریں، قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اور ان کے اندر وہ تفکر اور تدبر ایسا پیدا ہو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ تو یہ ہمیں قرآن نے جگہ جگہ تدبر اور تفکر کرنے کا یہ ہمیں احکامات بیان فرمائے ہیں۔ تو وہ جو سمجھنے کے تقاضے ہیں کہ قرآن سمجھنا بھی کیسے ہیں، وہ بھی یوں نہیں ہے کہ ہر ایک یہ کہے کہ اپنی مرضی سے قرآن کی تشریحات کرنے لگ جائے، اپنی مرضی سے کہے کہ مجھے لغت آتی ہے تو میں ترجمہ کرنے لگ جاتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا یہ اسی طرح ہی ہوگا جو اسلاف سے چلتا ہوا رہے، صحابہ اور اہل بیت سے اور اسلاف سے آج تک ہمارے پاس، اور جو قرآن کی تفسیر انہوں نے کی ہے اور جس طرح چلتی ہوئی آ رہی اسی طرح ہم نے اس کو رکھنا ہے، نہ کہ یہ کہ آج کسی کو کچھ اور سمجھ آیا تو وہ اپنی الگ سے ہی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اور الگ سے ہی کوئی دکان کھول کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اس کا مطلب یہ 1400 سال مسلمانوں کو یہ آیت کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج جو میں بتا رہا ہوں اس آیت کی آپ یوں تشریح کریں اور یہ سمجھیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جو اسلاف سے ہٹانے والے لوگ ہیں اور نام قرآن کا لیتے ہیں تو ان کے ہرگز پیچھے نہیں چلنا، ہم نے انہی اسلاف کے پیچھے چلنا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے قرآن مجید کی متعدد تفاسیر اور بے شمار جلدیں یوں ہو سکتی ہیں کہ آج تک جو لکھی جا چکی ہیں اور آج بھی لکھ رہے ہیں، اور وقت کے تقاضوں اور ضرورت کے مطابق تفاسیر میں بھی اس چیز کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ انداز نہیں چھوڑا جاتا جو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمیں وہی لینا ہے
کہ جو صحابہ کرام علیہ مردوان نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اہل بیت اطہار نے سیکھا، پھر وہی انداز تابعین، تبع تابعین اور اسلاف سے آج تک